وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 7 ہوا وہی الذی جو انزلہ اس نے نازل فرمائی علیکا آپ پر علا پلس ک الکتاب کتاب علیک الکتاب من سے ہو اس من ہو اس میں یا اس سے من ہو محاورے میں آپ کہیں تو اس میں زیادہ بہتر ہے منہو اس میں آیاتن آیات ہیں محکماتن محکم ہن وہ ہن یہ بھی ضمیر ہے جمع کی ضمیر ہے مؤنث جمع کی ضمیر ہے جیسے جمع مذکر کی ضمیر آپ نے پڑھی ہم تو جمع مؤنث ہے ہن ہن وہ امو جڑ ہیں الکتابی کتاب کی ام الکتابی و اور اخرو دوسری متشابہات متشابہ شین با ہا مادہ ہے آتن کی آواز دیکھیں الف لام نہیں ہے نا شروع میں الف لام نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ معرفہ نہیں ہے الف لام نہیں لگا ہوا تو کیا لگا ہوا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حرکت ہے یہاں پہ وہ دو پیش کی تنوین ہے الف لام اور تنوین اکٹھے کبھی نہیں آ سکتے اسم کے اوپر ہم کبھی یہ تو نہیں کہتے نا دا بوائے یا تو بوائے کہیں گے یا دا بوائے کہیں گے تو یہاں پر یہ آتن کی آواز آپ نے دیکھی اسم کی آواز ہے نکرہ کی آواز ہے مؤنث کی آواز ہے جمع کی آواز ہے متشابہاتن تو اما لیکن الذین جو لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ تو لیکن جو لوگ فی میں قلوبی دلوں ہم ان کے فی قلوبہم دلوں میں ان کے زیغن کجی ہے زا یا غین مادہ ہے تو یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں تابع عین مادہ ہے فیتبعون ما جو تشابہ وہ متشابہ ہے وہی مادہ ہے شین باہا جو متشابہات کا پڑھا تھا تشابہ منہ اس سے من پلس ہو ابتغاء چاہنا منہ ابتغاء اس سے چاہنا ابتغاء مادہ با غین یا ہے الفتنتی فتنہ و اور ابتغاء چاہنا وابتغاء تأویلی مطلب ہی اس کا تأویلی ہی مطلب اس کا تأویل حمزہ واو لام مادہ ہے وہ اور ما نہیں یعلم جانتا تأویلہ مطلب اس کا تأویل پلس ہو تأویلہ الا مگر اللہ اللہ الا اللہ و اور الراسخون ثابت قدم را سین خا مادہ ہے والراسخون کہ الف لام لگا ہوا ہے را سین خا مادہ تو دیکھ لیا نا آپ نے الف لام لگا ہوا ہے اسم ہے معرفہ ہے آخر میں کیا ہے واو نون یہ جو اونا کی آواز ہے یہ کس کی ہوتی ہے یہ جمع مذکر کی آواز ہوتی ہے الراسخون اور اگر یہ جمع مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا الراسخات جی فی میں العلمی علم فی العلمی علم میں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر بھی پلس ہی کلن سب من سے عندی پاس من عندی پاس سے ہے ربی رب کے
نہ ہمارے ربنا و اور ما نہیں یذکروا نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو والے حمزہ واو لام مادہ ہے الالباب عقل لام با با مادہ ہے الباب لب کی جمع ہے الباب اولو الالباب عقل والے یا عقلوں والے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت آل عمران کی آیت نمبر 7 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوشش، ہماری محنت کو ہم سے قبول کریں اور ہمیں اپنے بہترین چنے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل فرمائیں، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جسے روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیسن کو دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 7 سے۔ بہت غور و فکر آیت ہے، خاص کر میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ ابھی جو ہے ہم لوگ خود کو نہ تو کوئی عالم دین کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں یا آپ کوئی معلمہ ہیں، عالمہ ہیں یا فاضلہ ہیں، کوئی بھی ایسے لیبل ہم نے اپنے آپ پر نہیں لگانے، کیونکہ ہماری نیت کیا ہے کہ ہم نے اپنے اس قرآن کو سمجھنا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوششوں میں لگ جانا ہے۔ اگر ہم جم گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں چن لیں گے، لیکن اگر ہم ذرا سے بھی ہل گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جمع ہوا بنائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ تو لیسن کو دیکھ لیتے ہیں، بہت خوبصورت آیت، لیسن کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ٹائم تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے 10 منٹ کے اندر ہی اپنے لیسن کو جو ہے وہ کور کرنا ہے، تو کوشش کریں گے اسی دورانیے کے اندر ہم تمام غور و فکر کے جو پوائنٹس ہوں گے انشاءاللہ اسے لیں۔ تو لیسن کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کو دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، دونوں آیت میں دیکھا کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبی دیکھی کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیٹ کے اندر ہماری صورتوں کو تخلیق فرماتے ہیں، اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ ہی معبود ہے، برحق ہے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی کہ جس بندہ مومن میں حکمت ہوتی ہے الحمدللہ، وہ کبھی کسی کی شکل پہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی محلوق پہ انگلی نہیں اٹھاتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیات ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت پہ غور کریں کہ انسان کی 2 قسموں کا بھی بیان ہوا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات 2 قسم کی ہیں، ایک تو حکم والی واضح آیات، دوسری کچھ تفصیل طلب متشابہ۔ جیسے آیات 2 قسم کی ہیں، ایسے ہی انسان بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں
اور دوسرے انسان وہ جو اللہ کے احکام میں بہانے تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، فتنے چاہتے ہیں، اسلام میں کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں. کس کے لیے؟ کیونکہ دنیا بڑی پیاری ہوتی ہے. یہاں پر مثال کے طور پہ کہ پردے کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے تو کتنے سارے سوالات، کتنی ساری طویلیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں کہ پردہ تو جائز نہیں، پردہ تو جائز ہے، اچھا اتنے چہرے کا پردہ ہے، اچھا نقاب نہیں کر سکتے، اچھا عبایا کا یہ ہے، یعنی اس طرح کی تعویلیں ہیں. اور بہت سے اس میں جو ہے آیات آ جاتی ہیں، بہت سے ایسے مسائل آ جاتے ہیں. اور آگے بات ہے کہ جنہوں نے علم کی اصل پا لی وہ کیا کہتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے چنے لوگ ہیں، ان کی نشانی میں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. الحمدللہ. نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں. یہاں پر نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنیایں بنائی ہیں، ایک ہماری آج والی، ایک آخرت والی. ہم یہاں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں رہنے کے احکامات دیے ہیں، یعنی عبادات اور ہمارے عمل کے احکامات، یعنی محکم آیات. قرآن کا اصل مدہ یہی آیات ہیں. دوسرا آخرت، قیامت، اللہ کا وجود، موت، فرشتے، جنت اور جہنم. اب ایسی آیات جن کا غیب سے تعلق ہے، یعنی متشابہات آیات، ان کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. محکم آیات کی مثالیں کیا ہیں کہ عقائد، عبادات، پرانے قصے، قوموں کے احوال، انسان کی پیدائش. اور متشابہات کی مثالیں کیا ہیں کہ حروف مقطعات، اللہ کی صفات، اللہ کا وجود. ہمیں ان معاملات میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. مثال یوں ہے کہ بچے کو اپنے والدین کی ہر بات سمجھ نہیں آتی، اسی طرح اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ نہ بھی آئے تو بھی ہم نے یہی کہنا ہے، سمعنا و اطعنا، بس سن لیں اور مان لیں. ہمارا کام عمل کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہماری عقل کے مطابق ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر کام ہماری سوچ کے مطابق ہو، کیونکہ ہمارا علم بہت محدود ہے. کسی بھی موضوع پر قرآن حدیث، کسی بھی موضوع پر یعنی قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں ان کی سیرت کو سامنے رکھیں. ہمیشہ ماضی کو دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین اور تبع تابعین نے کیسے عمل کیا. متشابہات کو ہمیشہ آگے آنے والے وقت کے حساب سے دیکھ لیں کہ بہت ساری آیات آج سائنسی علوم کی وجہ سے زیادہ اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں. ضروری نہیں کہ ہم ان پہ بحث کریں، جو چیز سمجھ نہیں آتی اس پہ بحث کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں، ٹائم لگائیں، وقت لگائیں. سورہ نحل میں آنے والے زمانے کی سواریوں کا بھی ذکر ہے. تو ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے کہ بس ایمان لے آئیں، اپنے عقل کو چھوٹا سمجھ لیں اور قرآن کو بڑا سمجھیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو یہ دعا کرتے تھے، یا معلم الابراہیم علمنی، کہ اے ابراہیم علیہ السلام کو علم دینے والے مجھے بھی علم عطا فرما، اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم عطا فرما. امام ابن تیمیہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے حتیٰ کہ سمجھ آ جاتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے 300 بار قرآن پڑھا، پھر وہ مسئلہ سمجھ آ گیا. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ قرآن پر غور و فکر کریں اور اللہ سے دعائیں کریں. یہاں پر دیکھیں والراسخون فی العلم، یہ کون لوگ ہیں کہ جو قرآن پر فوکس ہو جائیں، ڈوب کر علم حاصل کریں اور کائنات کا مشاہدہ کریں. والراسخون فی العلم کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا عالم جو لوگ مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو وہ بتا دے، اگر لوگ نہ بات کرنا چاہیں تو وہ پرواہ نہ کرے. یعنی اس خیال میں نہ رہے کہ لوگ تعظیم کریں، وسیع دل کا مالک ہوں، یہ نہیں کہ میری جماعت یا میرا گروہ اس میں کھوئے رہیں. جس کی قسم سچی ہو، جس کا پیٹ حرام کے لقمے سے محفوظ ہو، جس کی شرمگاہ حرام سے محفوظ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی والراسخون فی العلم میں شامل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کی روشنی میں عمل کرنے والا بنائے. ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہم نے کسی پر انگلی نہیں اٹھانی، بحث نہیں کرنا. ہر ایک آیت کی روشنی میں ہم نے اپنے عمل کی بات نوٹ کرنی ہے اور جہاں جہاں ہم جو بھی حکم دیکھیں گے انشاءاللہ اسے ہم نے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی نیت کر لینی ہے.
پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی، کسی کی شکل کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں کہنا کون گورا ہے، بدہ ہے، کالا ہے، بلکہ نہیں کہنا ہے سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، چاہے دل میں اس انسان کے بارے میں ہم کچھ بھی سوچیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں۔ اسی طرح اس آیت کی روشنی میں ہم نے سیکھا کہ انشاءاللہ ہم نے کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی، ہم نے آیتوں میں جو کچھ پڑھنا ہے اس پہ عمل کرنے کی نیتیں کر لینی ہے، اور یقین رکھیں جب ہماری نیتیں صاف ہوں گی، جیسے کہ حدیث کا خلاصہ ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جیسے ہماری نیتیں صاف ہوں گی ہمارے عمل بھی آسان ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے اپنے علم کو لینے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔